السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج کی PUC سیکنڈ ایئر کلاس میں اے خدا نظم لے رہی ہوں۔ پیج نمبر 128 نظم اے خدا، شاعر جوش ملیح آبادی۔ شاعر جوش ملیح آبادی کے زندگی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ شبیر نام جوش تخلص ملیح آباد اتر پردیش کے جاگیردارانہ گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ذاتی ذوق مطالعہ سے اپنے اندر غیر معمولی علمی شوق پیدا کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد دارالترجمہ عثمانیہ حیدر آباد میں ملازمت کرنے کے بعد دہلی واپس آ کر ایک رسالہ کلیم جاری کیا۔ پھر محکمہ اطلاعات کے معروف رسالے آج کل کے مدیر مقرر ہوئے۔ اسی دوران پاکستان مستقل ہوئے اور وہیں وفات پائی۔ جوش بنیادی طور پر نظم کے شاعر ہیں۔ انہیں فطری، رومانی اور سیاسی نظمیں لکھنے پر یکساں قدرت حاصل تھی، اسی لیے انہیں شاعر انقلاب، شاعر شباب اور شاعر فطرت کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جوش کو ایک ہی بات کو ہزار طرح سے کہنے کی مہارت تھی، اس لیے انہیں لفظوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ جوش کے کلام کے متعدد مجموعے شائع ہوئے ہیں، جن میں نقش و نگار، شعلہ و شبنم، فکر و نشاط، آیات و نغمات اہم ہیں۔ جوش کو حکومت ہند نے 1954 میں پدم بھوشن کے باوقار خطاب سے نوازا تھا۔ زیر نظر نظم مناجاتی نظم ہے، جس میں شاعر نے اللہ رب العزت کے حضور میں دعا مانگی ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کے دلوں کو جرأت، ہمت اور اسلام کے طور طریقوں کی صفات سے بھر دے، تاکہ پھر سے فضا میں اللہ تعالیٰ کی تکبیریں گونجنے لگ جائیں۔ الغرض، اس نظم میں شاعر نے اسلام اور ملت اسلامیہ کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی نظر کرم کی دعائیں مانگی ہیں۔ شاعر نے مسلمانوں کی غیرت کو للکارتے ہوئے ان کو دوبارہ تیار ہونے کے لیے کہا ہے۔ اے خدا، سینہ مسلم کو عطا کر وہ گداز تھا کبھی حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ حیدر رضی اللہ عنہ کا جو سرمایہ ناز۔ پھر فضا میں تیری تکبیر کی گونجے آواز، پھر اس انجام کو دے گرمی روح آغاز۔ نقش اسلام ابھر جائے، جلی ہو جائے، ہر مسلمان حسین ابن علی ہو جائے۔ شاعر جوش ملیح آبادی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہر مسلمان کے سینوں میں نرمی و احساسات بھر دے، درد بھر دے، جو کہ کبھی حمزہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے جنگ احد میں شہادت پائی، اور حضرت علی جو کہ اسلام کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے تھے، ان کے دل جو تیری محبت سے سرشار تھے، ان کے نعروں میں جو روح و جلال تھا کہ زمین و آسمان کانپتے تھے۔ اے اللہ، ہمیں وہ گداز یعنی نرم دل والا بنا اور عطا کر کہ ہم بھی تجھے پکارے تو بے ساختہ آواز نکلے۔ اللہ، جس طرح ان نیک بندوں نے تیرے نام کے لیے اپنا لہو بہا دیا، اسی طرح ہم بھی اپنے خون سے تیرے نام کو سرخی دے سکیں۔ جیسے کہ یا اللہ، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے بہت سارے ساتھی اور ان کا پورا خاندان اور ان کے بیٹے یا اللہ تیری راہ میں شہید ہو گئے۔ یا اللہ، ہمیں بھی ان جیسا بنا، ہم بھی اسلام کے لیے مر مٹے۔ دشتے اسلام کے کانٹوں کو گلستان کر دے، پھر ہمیں شیفتہ جلوہ ایمان کر دے۔ دل میں پیدا تپش بوذر رضی اللہ عنہ و سلمان رضی اللہ عنہ کر دے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوگن مسلمان کر دے۔ روکش صبح شب تار کا سینہ ہو جائے، آ بگینے کو وہ چمکا کے نگینا ہو جائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، آج کے لوگوں میں اسلام کا جذبہ نہیں رہا۔ اے اللہ، آج اسلام اسی کرب یعنی تکلیف کا شکار ہے۔ اسلام کے آنگن میں جو کانٹے ابھر آئے ہیں، انہیں صاف کر کے دوبارہ گلستان بنا دے۔ ایسا ایمان ہمیں عطا کر۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے دلوں کی جیسی گرمی اور حرارت ایمان کو پیدا فرما، اور یعنی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسا ہمیں
بنا ان جیسا جذبہ ہمیں عطا کر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہم تمام کو صحیح معنوں میں مسلمان کر دے، ایسا ایمان کے دلوں پر چھا جائے، اندھیرا دور ہو جائے، اور جس طرح صبح کے ستاروں کے طلوع ہونے سے سحر ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں میں اجاگر کر دے ہمیں بار خدا جرت و ہمت کی صفات، دل کو یوں چھیڑ کے پھر جاگ اٹھے احساسات، پھر سے ہو تازہ رسول عربی کے غزوات، درس مومن کو یہ دے موت ہے تکمیل حیات، جادہ پیماؤں کو چھوٹا ہوا صحرا دے دے، خیز کو پھر خلش ناقہ لیلا دے دے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اندر جرت، بہادری اور ہمت کے صفات پیدا فرما، ہمارے دلوں میں وہ نرمی دے کے پھر سے احساسات تازہ ہو سکے، اور مسلمان کو یہ درس دے کہ دراصل موت کو گلے لگانے سے حیات کی تکمیل ہوتی ہے، اور پھر ہم اس زندگی میں جی اٹھتے ہیں جہاں کبھی موت نہیں آتی۔ اے اللہ ہم در بدر بھٹکنے والے مسلمان ہیں، ہمیں صحراؤں یعنی میدان جہاں درخت وغیرہ کچھ نہ ہو کی طوالت ناپنے کا حوصلہ دے کہ پھر سے ہم چڑھائیاں کر سکیں۔ اے اللہ تیری تلاش میں ہمیں پھر سے مجنوں جیسا دیوانہ بنا دے۔ صبح اسلام پہ ہے تیرا شمی کا پر تو، لب مسلم سے ہٹا تشنا لبی کا پر تو، کام کر ماند ہو راحت طلبی کا پر تو، ڈال سینوں میں رسول عربی کا پر تو، گل ہو وہ حوصلہ شوق دوبارہ نکلا، وہ چمکتا ہوا اسلام کا تارا نکلا۔ شاعر کہتے ہیں کہ آج اسلام پر تاریکی چھائی ہوئی ہے، مسلمان کے لب سوکھے ہیں اور تیرے ذکر کی چاشنی سے ناآشنا ہیں، ان کو تیرے ذکر کی راحت عطا کر، دل میں تیرا وہ خوف پیدا کر کے دل کانپ اٹھے اور دوسروں کا خوف ہمارے دلوں سے نکل جائے، ہمارے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ڈال دے کہ ہمارے دلوں کو سکون اور قرار آ جائے، ہمیں اتنی جان بھر دے کہ ہم تیرے نعروں کی وہ للکار ماریں کہ ہر طرف تیرا نام کا گل اور شور ہو اور اسلام کا ستارہ دوبارہ بلند ہو جائے۔ زندہ کس طور سے رہتے ہیں بتا دے ہم کو، عقل حیران ہو وہ دیوانہ بنا دے ہم کو، سوئے میخانہ توحید صدا دے ہم کو، عشق کا ساغرے لب ریز پلا دے ہم کو، کج ہوں اس وقت سرے حشر کلاہیں اپنی، جب ملے ساقی کوثر سے نگاہیں اپنی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اصل زندگی کیا ہے اور ہم کس طرح زندہ رہتے ہیں کہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار ہیں، ایسا جینا ہمیں سکھا دے جسے دیکھ کر عقل والے حیران رہ جائے، توحید میں خانے کا راستہ ہم کو دکھا کے تیرے عشق میں بے خود ہو جائیں، اور جب تیری راہ میں شہید ہو کر قیامت کے دن حوض کوثر پر پہنچے تو ہماری ٹوپیاں لوگوں اور عاشقوں کی طرح ٹیڑھی ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آنکھ ملے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عشق خداوندی دیکھ کر خود نثار ہو جائیں اور ہمیں آب کوثر پیش کریں۔ اس طرح شاعر اس نظم میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔
ہے.